بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ تصویر کے مطابق ان کا شمار اپنے وقت کے معزز اور نیک لوگوں میں ہوتا تھا۔ ان کی اہلیہ حضرت حنہ بھی نہایت عبادت گزار اور پاک دامن خاتون تھیں۔ ان کے گھرانے کو بنی اسرائیل میں بڑی عزت و محبوبیت حاصل تھی۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت حنہ نے ایک پرندے کو اپنے بچوں کو خوراک کھلاتے دیکھا تو ان کے دل میں اولاد کی خواہش نے شدت اختیار کی۔ انہوں نے فوراً بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے پروردگار، اگر تو مجھے اولاد عطا کرے گا تو میں اسے تیرے نام پر وقف کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، لیکن ان کے شوہر حضرت عمران کا انتقال ہو چکا تھا۔ جب ولادت کا وقت آیا تو بیٹی پیدا ہوئی۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ میں نے تو نیت کی تھی کہ بیٹا ہوگا جو بیت المقدس کی خدمت کرے گا، لیکن اللہ کی رضا پر راضی ہو کر انہوں نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا اور اسے بھی اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو قبول فرمایا اور حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا سرپرست مقرر کیا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے عبادت خانے میں جاتے تو وہاں موسم سے ہٹ کر رزق پاتے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آتا ہے؟ حضرت مریم نے فرمایا، یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں نے حضرت مریم کو خوشخبری دی کہ اللہ نے انہیں پاکیزہ بنا دیا ہے اور تمام عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ انہیں عبادت گزار بننے، سجدہ اور رکوع کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو ایک معجزہ عطا کیا۔ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ حضرت عیسیٰ نے بچپن میں بھی لوگوں سے بات کی اور بڑے ہو کر بھی نبوت کی دعوت دی۔ فرشتوں نے حضرت مریم کو یہ بھی بتایا کہ یہ بچہ عظیم المرتبت ہوگا۔ حضرت مریم کی عبادت، پرہیزگاری اور شرافت کے قصے مشہور ہو گئے اور ان کی زندگی خواتین کے لیے ایک بہترین مثال بن گئی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کا معاملہ آیا تو تمام بزرگوں میں اختلاف ہوا کہ کون ان کی سرپرستی کرے گا۔ سب نے اپنے اپنے قلم ایک نہر میں ڈالے تاکہ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے خلاف جائے وہی مریم کی کفالت کرے۔ یہ ایک خاص نشانی تھی۔ سب کے قلم پانی کے بہاؤ میں بہہ گئے سوائے حضرت زکریا علیہ السلام کے قلم کے جو بہاؤ کے خلاف ٹھہرا۔ یوں حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت مریم کی پرورش کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے نہایت اخلاص اور محبت سے حضرت مریم کی تربیت کی۔ حضرت مریم بچپن سے ہی عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ ان کے لیے عبادت خانہ مخصوص کیا گیا جہاں دن کو عبادت کرتی تھیں اور رات کو حضرت زکریا ان کو اپنے گھر لے جاتے تھے۔ حضرت مریم کی عبادت، ان کی پاک دامنی اور تقوی لوگوں میں مثال بن گئی۔ جب حضرت زکریا ان کے عبادت خانے میں جاتے تو وہاں ایسے رزق پاتے جو اس وقت کے موسم کے مطابق نہ ہوتا۔ حضرت زکریا نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا؟ حضرت مریم نے فرمایا، یہ میرے رب کے پاس سے ہے، وہ جسے چاہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اسی مشاہدے سے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اولاد کی دعا کی، حالانکہ وہ اور ان کی بیوی دونوں ضعیف ہو چکے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو چن لیا تھا کہ وہ اپنے معجزے کے ذریعے دنیا کو اللہ کی قدرت کا ثبوت دیں گی۔ فرشتوں نے انہیں خوشخبری دی کہ اللہ انہیں ایک پاک بیٹا عطا کرے گا جو اللہ کا کلمہ ہوگا، اس کا نام عیسیٰ ہوگا اور وہ بچپن سے ہی لوگوں سے کلام کرے گا۔
جب حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے بیٹے کی خوشخبری ملی تو وہ حیرت زدہ ہو گئیں۔ انہوں نے کہا، میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کسی مرد نے مجھے چھوا بھی نہیں؟ فرشتے نے فرمایا، اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں عبادت اور ریاضت کو اور بڑھا دیا تاکہ یہ عظیم نعمت ان کے لیے فخر کا سبب بنے اور وہ شکر ادا کر سکیں۔ قرآن کریم میں سورہ مائدہ اور سورہ آل عمران میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو منتخب کیا، انہیں پاکیزہ بنایا اور تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اے مریم، اپنے رب کی عبادت کرو، سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت مریم کے ذریعے اپنی عظیم قدرت کا ظہور کرنا چاہتا تھا اور انہیں پوری انسانیت کے لیے ایک مثال بنانا چاہتا تھا۔ حضرت مریم کی عبادت، عاجزی، پاکیزگی اور شرافت آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک طویل عرصے تک عبادت میں مشغول رہیں۔ وہ بیت المقدس میں مستقل قیام پذیر تھیں اور اکثر روزہ رکھا کرتی تھیں۔ ان کی عبادت، سادگی اور پاکیزگی کی وجہ سے وہ بنی اسرائیل کی عورتوں میں ممتاز مقام حاصل کر چکی تھیں۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس فرشتے جبریل علیہ السلام کو بھیجا جو انسانی شکل میں ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم گھبرا گئیں اور فرمایا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو پرہیزگار ہے۔ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا عطا کیا جائے۔ اسی طرح اللہ کے حکم سے حضرت مریم کو حمل ٹھہرا۔ وہ پریشان ہوئیں اور لوگوں کی باتوں سے ڈریں، چنانچہ وہ ایک دور جگہ چلی گئیں۔ جب ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو وہ اپنے گود میں لے کر قوم کے پاس آئیں۔ لوگوں نے الزام لگایا اور کہا کہ اے مریم، تو نے بڑی عجیب بات کی ہے، لیکن حضرت مریم نے خاموشی اختیار کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ اس پر قوم نے کہا، ہم ایک شیخ خوار بچے سے کیسے بات کریں؟ تب اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزاتی طور پر جھولے میں کلام کیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اس واقعے نے قوم کو حیران کر دیا اور یہ اس بات کی دلیل تھا کہ حضرت مریم سچی اور اللہ کی برگزیدہ بندی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت مریم کا ذکر عزت و احترام سے کیا ہے اور ان کو صدیقہ کہا ہے۔ وہ ان چند خواتین میں شامل ہیں جنہیں قرآن نے نام لے کر عزت دی ہے۔